बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, एक नया कट्टा खुल गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने छुट्टियां गुजारने के बाद आकर एक अजीब काम कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया है। अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये एक अनोखा वाक़या है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत लिखवा रहा है और अपने दिए गए फैसले का दिफा कर रहा है, वजाहतें दे रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो बल्ले का निशान छीना था, 13 जनवरी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, काजी फाइज साहब का, उसके हवाले से वजाहतें दे रहे हैं कि जी वैसे नहीं ऐसे था, ये नहीं वो था। और इस पर अब जो लोग कानून आइन को समझते हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी काजी फाइज साहब आपको हो क्या गया है, क्यों आप वजाहतें दे रहे हैं। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका कहें, और सुप्रीम कोर्ट ने या किसी जज ने जब फैसला दे दिया है तो वह पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर तनकीद हो सकती है। अब हुआ ये कि बरतानवी सिफारतकार ने चूंकि कहा कि यहाँ इंटरनेट बंद है, जिस तरह से इलेक्शंस हुए, बल्ले का निशान छीना गया, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया गया, फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये सारे मामला थे, तकरीब में कहा था और दीगर हवालों से भी बात हो रही थी। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है, ये सब कुछ हुआ। तो अब उनको ये कि जी मेरे फैसले के खिलाफ इतनी तनकीद हो गई है, तो उस पर अब उल्टा उन्होंने वो उज़्र गुना बदतर रज़ गुना, यानी आप गलती करें उससे भी ज्यादा बुरा होता है कि आप उसको डिफेंड करें कि हाँ हमने किया है। और जिस तरह फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस नहीं करवाए, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन सही नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया काजी फाइज साहब ने इलेक्शन करवाए ही नहीं। अब फिर खत में भी ये लिख दिया है, आप अंदाजा लगाइए। अब सवाल यह है कि क्या इससे बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। ये अब काम काजी फाइज साहब यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे कि सिफारतकार का काम करेंगे, वजारत खारजा का काम करेंगे, उनको ख़त लिखेंगे जी हाँ जी आपने तनकीद क्यों की मेरे फैसले पर, और ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं ऐसे है। इस पर साफ़ी जो अब पाकिस्तान में नहीं होते, और उन्होंने ये बात की है अहमद नूरानी ने कि जी जहाँ पर फ्लैट्स होंगे वहाँ वजारतें तो देनी पड़ती हैं। ये लोग बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ खान साहबा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करती हैं, जियो से वाबस्ता हैं। वो कहती हैं कि जो इनके कहने पर, जिनके लिए इन्होंने गलतियां की हैं, सबसे पहले इनके रिटायरमेंट के बाद वही लोग इनके खिलाफ होंगे। तो ये वजाहतें देना, ये सब करना, और ये ओवर रिएक्शन है और ये सब कुछ। लेकिन काजी फाइज साहब के बारे में तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि ये तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई केस ना सुने। जिस तरह से अदालत के दौरान इन्होंने कहा जी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, ये है वो है, वो सब कहानियाँ थी। तो ये खुद इस तरह के खत लिखवा कर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और पता नहीं क्या हो गया, किस सोच के साथ छुट्टियों में क्या हुआ कि उन्होंने ये काम कर दिया। तो अब एक नया ये कट्टा खुल गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जहां पर काजी फाइज साहब की तवज्जो होनी चाहिए कि अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है, शायर अहमद फरहाद का केस, जिसमें आप देखें कि हामिद मीर साहब और इमरान रियाज खान दोनों गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहां पर यह हुआ कि वजीर कानून भी आए, अटॉर्नी जनरल, सब वजाहतें दे रहे हैं कि जी उनके खिलाफ तो FIR हो गई है और आज़ाद कश्मीर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और FIR में लिखा है कि वो आ रहे थे गाड़ी में एक डब्बे में आ रहे थे, वहाँ के ड्राइवर से शनाख्त पूछी गई, यानी ID कार्ड वगैरह। तो पीछे बैठे शख्स ने जनाब कार्य सरकार मुदाखलत की, बुरा भला कहना शुरू कर दिया जी वहाँ पर पुलिस को, तो लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनकी अहलिया, अहमद फरहाद की अहलिया, जो पिछले 15 दिन से जनाब ठोकरें खा रही हैं, इनके बच्चे परेशान हैं, वो आज़ाद कश्मीर जाती हैं। उसकी इंस्पेक्टर की वीडियो, SHO की वीडियो सामने आती थाने से, जो कहते हैं हमारे पास नहीं है, वो थानेदार ले गया होगा, SHO ले गया होगा। भाई घर ले गया है, गायब कर दिया, किस तरह ले जा सकता है। कहते हैं यहाँ नहीं, इस जिसमें FIR कटी हुई है, कहते हैं यहाँ थाने में नहीं, वो दूसरे थाने में मुजफ्फराबाद में है। यानी अजीबोगरीब। वो कहते हैं वहाँ नहीं, यहाँ है कि SHO साहब साथ ले गए उसको। क्या कोई बंदे को कस्टडी में ले जाया जा सकता है? तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के साथ धोखा किया, झूठ बोला, इसका मतलब है कि जी अहमद फरहाद इस तरह है, वहां पर मौजूद है, नहीं। तो इस पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं, किसी ने कहा कि जी अदालतों के साथ खेला जा रहा है। हामिद मीर कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। अब आ जाइए इमरान खान पर। अब इमरान खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात की तैयारी, बगावत और जनाब पाबंदी लग सकती है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं जी, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। इमरान खान कहते हैं जी हर केस के लिए तैयार हूं। अब दबाव तो ये था, ये जो मुकदमा बनाया जा रहा था, जिसके बारे में लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है तहरीक इंसाफ ने, कि जी ये काबीना ने किस तरह से इजाजत दे दी, पंजाब काबीना ने, कि जी ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बन सकता है, ये जेल में बैठकर साजिशें कर रहा है मुल्क के खिलाफ, ये वहां से इंटरव्यूज दे रहा है, ये बड़ी शख्सियात को निशाना बना रहा है, ये जनाब पता नहीं कत्ल के मंसूबे बना रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो एक तरफ ये मुकदमे को लेकर इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का पहले ही हुक्म आ गया है, कमाल हुक्म आ गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के नाम दिए हैं वो आजाद जजेस हैं,
اور یعنی کچھ جج ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اور کمال جج ہیں وہ، اور دنیا ان کو مانتی ہے، ان کے فیصلے، اب وہ چونکہ دباؤ میں نہیں آتے، آزاد جج ہیں، تو الیکشن کمیشن کو تکلیف ہوگی، انہوں نے کوئی نوٹیفائی نہیں کیا، اور اس کے بعد جب تک آرڈیننس نہیں آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ریٹائرڈ ججوں کو لگا دے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، کہ جی نہ صرف یہ کہ یہ صرف چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ 6 ججز کے نام دیے جائیں، بلکہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن انہی 6 ججز کو نوٹیفائی کرے جو کہ الیکشن ٹریبونل میں کیسز سنیں گے، اور یہ جو سارے اس وقت جو اپیلیں گئی ہوئی ہیں کہ جی یہ الیکشن غلط ہوئے، ہم جیتے ہوئے تھے، اور زیادہ تر ظاہر ہے تحریک انصاف کا معاملہ ہے، تو تعداد بھی ججز کی بڑھا دی، 6 ججز سنیں گے۔ تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نہ صرف یہ 6 ججز جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے، بلکہ اگر وہ نہیں کرتا تو 1 ہفتے کے اندر سمجھائے گا نوٹیفیکیشن ہو گیا، یہی 6 ججز تعینات ہو گئے، انہی کے پاس جائیں گی اپیلیں، اور کون سی کس کے پاس جائے گی یہ بھی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے، کون سی جو مقدمہ ہے وہ کون سا جج سنے گا، اندازہ لگائیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک ججمنٹ آ گئی ہے، اس کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا ہے، اور اس پر اب جناب آپ دیکھیے کیسی تھرتھلی مچے گی، کیا کیا حال ہوگا ان کا اس سارے معاملے میں۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بات کہ اب عمران خان صاحب پر مقدمات بنائے جا رہے تھے کہ ان کو دباؤ میں لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جو انٹرویوز دے رہے ہیں یا اخبارات میں، اکانومسٹ میں یا ٹیلی گراف میں لکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یا بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے مہدی حسن کو انٹرویو دے دیا۔ مہدی حسن دنیا میں مانا جاتا ہے، الجزیرہ، CNBC، بڑے بڑے اداروں میں کام کر چکا ہے، اور یہ جناب برٹش امریکن جرنلسٹ ہے، مسلمان ہے، اور بڑے سخت سوال، اس کا بہت بڑا مشہور جو انٹرویو ہوا پاکستان کے لحاظ سے وہ یہ تھا کہ ہنا ربانی صاحبہ کو بے بس کر دیا سوالوں میں، تو انہوں نے کہا آئی واز ناٹ ان دا روم، کہ میں اس وقت کمرے میں نہیں تھی جب یہ سب کچھ ہوا، یہ سب جب بات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے سوالوں میں لاجواب کر دیا کہ اچھا فلاں وقت بھی آپ نہیں تھی کمرے میں، فلاں وقت بھی آپ کمرے میں نہیں تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ میم بن گئی، آئی واز ناٹ ان دا روم۔ تو یہ لوگوں کو بے بس کر دیتا ہے، ایسے سوال کرتا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ میں نے 2010 میں عمران خان صاحب سے انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد 14 سال ہوتا رہا، کبھی ملاقات یعنی انٹرویوز کا سلسلہ یا بات چیت کا رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے 14 سال کے بعد کہ ایسا انٹرویو ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے مجھے صرف سوال بھیجنے پڑے، اور عمران خان نے اس کو جوابات دیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا سیل ہے، مجھے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کس نظر کے وہ اس طرح سے نہیں ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، مینٹلی اسٹرانگ ہوں، اور پھر یہ کہ وہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس میں زیادہ مین کردار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس طرح کا انہوں نے انٹرویو دے دیا۔ تو روک لو جی، آپ بیانے روک لو، آپ انٹرویو روک لو، وہ جیل سے کوئی ایسا انٹرویو دے دیتے ہیں کہ حکومت اسی میں پھنسی رہ جاتی ہے کہ اب کیا کریں۔ رؤف حسن صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، اب پھر حتیٰ کہ ابھی تک ان کے زخم کا نشان موجود ہے، ابھی بھی اس کے اوپر بینڈیج ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، وہ پھر جناب آ کر بڑی اسٹرانگ پریس کانفرنس کر گئے ہیں، یہ حال ہے۔ اب آئیں گے وزیر، وہ اس کے جواب میں پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ان کی سنتا کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی بیانیہ بنانا ہے، بیانیہ کون بنائے گا؟ عمران ریاض پہنچا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے جا کر کہا ہے کہ حتیٰ کہ عزت، اب یہ عمران ریاض کون ہے کہ جس کو ہر چینل رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ چینل سے زیادہ اس بندے کی ریٹنگ ہے، چینل سے زیادہ، یعنی اربوں روپے لگا کر آپ چینل لانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ اس شخص کو سنا جاتا ہے، عمران ریاض خان کو۔ اس کا ایک وی لاگ آپ دیکھیے، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور انٹرویوز اور وی لاگرز کے پیچھے ہوتے ہیں، ابھی بھی اس کے لیے خطرات ہیں۔ اچھا، اوپر سے حامد میر کے دیکھ لیجئے جناب، حامد میر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، تو بیانیہ تو ان لوگوں نے بنانا ہے، اور جتنے بھی اب رپورٹر ہیں، میری ایک بڑی زبردست شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی مین سٹریم کی بات آپ کیا کرتے ہیں، تو اب تو مین سٹریم یہ ہے، تو یہ لوگ ہیں جناب، اسناد ملک دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اسد طور کیا کہہ رہے ہیں، مطیع اللہ جان کیا کہہ رہے ہیں، ثاقب بشیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، صدیق جان کیا کہہ رہے ہیں، جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اتھینٹک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو بیانیہ انہوں نے بنانا ہے۔ تو اب آپ وہ مہدی حسن بیانیہ بنائے گا، آپ یہاں سے کیا کریں گے؟ عطا تارڑ بنائے گا، مہدی حسن کو انٹرویو دے دیا ہے، وہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور وہ اب ایک ادارے کا CEO بھی ہے۔ خیر، تو بات یہ ہے جی، عمران ریاض نے جا کر کہا کہ حتیٰ کہ عزت کا قانون لا رہے ہیں، لگائیں میرے پر، کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ایجنسیوں سے پیسے لیے، اور یہ IGI جو بنی تھی اس میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس میں مہران بینک کا اسکینڈل تھا، اس کا سربراہ مان چکا، ہاں جی میں نے پیسے تقسیم کیے تھے، یہ اصغر خان کیس ہے،
اور سلمان راجہ صاحب اس میں وکیل تھے، تو پیسے لیے ہوئے ہیں، اور عمران ریاض وہاں پر ڈٹ کر جناب بول رہا ہے، حامد میر ان کے ساتھ ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ اس حکومت کی حالت ہو گئی اب۔ تو خیر میں نے آپ کو بتایا نا، حامد میر صاحب انفراد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا دھوکہ دیا جا رہا ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ اندازہ نہیں کتنے خوفناک یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جناب عمران ریاض نے یہ بھی کہا ہے، وہاں پر جب صحافیوں سے بات کی ہے، لوگوں نے سوال جواب کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یقین کریں مجھے ان پر ترس آنا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا اتنا زیادہ رلاؤں گا، عمران ریاض کے الفاظ ہیں۔ اور اب دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہے، اتنی مشکلات صحیح ہیں انہوں نے ان کے خاندان نے کہ جو یہ بولتا ہے یہ صحافی یہ خبر بنتی ہے۔ اور کہا جی لگاؤ مجھ پر حد تک عزت کا قانون، نواز شریف تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے ایجنسیوں سے پیسے لیے، سب سے بڑا مجرم نواز شریف، یہ بات ہے۔ اب یہ پھیل رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب حالت یہ ہے اس وقت حکومت کی کہ کتنے ججز کو مینیج کریں، کتنوں کو دھمکائیں، کس کے ساتھ کیا کریں۔ تو خط کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ پہلے تو شاید سب کو دھمکایا جا رہا تھا، اب چوز کیا جاتا ہے کہ اچھا عدت کیس کو کس طرح قابو کرنا ہے، ہر ایک نہیں قابو ہو سکتا، تو اس لیے اب جب سارے نہیں قابو ہو سکتے تو کہہ رہے ہیں جی کچھ کالی بیڑے ہیں، تو شہباز شریف نے کہہ دیا ججز کو۔ اب ہوا یہ ہے کہ ابو سلمان نیازی جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ آلموسٹ آل ورکرز آف پی ٹی آئی فرام میاں والی کے جتنے ورکرز تھے جو گرفتار تھے تقریباً 115 ہیں، گرانٹڈ بیل ان 9th May کیسز ٹوڈے ایٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے تمام کو تقریباً جتنے تھے ان کو ضمانت پہ رہائی دے دی ہے۔ موسٹ آف ورکرز فرام کانسٹیٹوئنسی آف کپتان NA89 میاں والی۔ عمران خان کا جو حلقہ ہے میاں والی NA89 وہاں کے ہیں زیادہ تر کا تعلق وہاں سے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ہوم کانسٹیٹوئنسی ہے، جو آبائی حلقہ کہہ لیں جہاں سے عمران خان الیکشن لڑتے ہیں، وہاں کے ان کے جو ورکرز تھے جس کو آپ ڈائی ہارڈ سپورٹر کہہ سکتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے بھی جناب جتنے بھی سرویز ہوئے لوگوں نے جا کر دیکھا کس طرح وہاں پر عمران خان کا توتی بولتا ہے۔ اب تو پورے ملک میں یہ حال ہے، تو یہ سب نے دیکھا جی۔ اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے مہدی حسن کو ایکسکلوسیو، اب یہ سب اور زیادہ ریٹنگ لے گا، تو وہ تو باز نہیں آ رہا ہے عمران خان، آپ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک اور انٹرویو دے دیتا ہے۔ اب سوال ہونے کیسے چلا گیا، کیسے پہنچ گیا، ان کے پاس سوال کیسے چلے جاتے ہیں، انٹرویو کیسے دے دیتے ہیں، بھائی ان سے وکیل ملتے ہیں وہاں سے ان تک سوال پہنچ جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا خیال پر بھی پابندی لگائیں گے، خط وغیرہ نہیں لے جا سکتے، پین وغیرہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی پوچھ کے سوال جواب اگر سن رہا ہے تو کیا کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے فرض ادا کر رہا ہوں، کوئی پچھتاوا نہیں، اللہ نے مجھے پیسے سے لے کر شہرت تک سب دیا، میں مقبول ہوں، تو وجہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی مجھے خرید نہیں سکتا، کبھی نہیں جھکوں گا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے مہدی حسن کو ایکسکلوسیو انٹرویو میں یہ باتیں کی ہیں۔ ایک اور دھماکہ اس خبر آ رہی ہے جی، جو ملک ریاض ہیں انہوں نے ایک اور طریقے سے جواب دینے کی ٹھان لی ہے، اور ایسی نہیں وہ ڈٹے ہوئے۔ اب یہ خبر جناب نوید صدیقی سینئر صحافی انہوں نے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز اور اخبارات کا باپ اور دادا مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے۔ ملک ریاض کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے بیانیہ بنانے کی جنگ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے، حکومت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جی کوئی چینل ان کے خلاف خبر نہیں چلا سکتا تھا، وہ سب کو اشتہارات دیتے تھے، اب وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں جس کے لیے ایک بہت بڑے صحافی کو انہوں نے ساتھ رکھ لیا ہے، اور کمپنی دبئی میں رجسٹر ہو گئی ہے، بڑی زبردست کمپنی بنائی گئی ہے، بڑے زبردست لوگ، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہو رہے ہیں، بہت سے شامل ہو چکے ہیں، بہت سے شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک کہا جا رہا ہے جی انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ملک ریاض سے جڑا ہے اس طرح نہیں ہوگا، یعنی ان کے نام پر نہیں ہوگا، ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی اور ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کہ جو وہیں پر رجسٹر ہوگا اور پوری دنیا میں اس کی ریچ ہوگی۔ تو جناب آپ کر لیں اب کنٹرول ملک ریاض کو۔ اللہ حافظ۔